تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں، پسے دیوار بکتے ہیں، پسے دیوار بکتے ہیں، کچھ سرے عام بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، کون کون کہتا ہے، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے گا کہ کشمیر کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، فلسطین کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری ہی بہن ہے۔ تو یار سوچیں، اگر کشمیر کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں، فلسطین کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری ہی بہن ہے، تو ہم اتنے غافل کیوں؟ خدا کی قسم، کشمیر کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر سے جنازے نہ اٹھائے گئے۔ ایک بیٹی کی، ایک ماں کے سامنے اس کی عزت محفوظ نہیں، ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت محفوظ نہیں، ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں، اور ہم اتنے غافل ہیں۔ جناب والا، کشمیر میں ایسی مائیں نظر آتی ہیں جو روزانہ مسجد کے باہر زور زور سے آواز لگاتی ہیں، اے مولوی اپنی نماز مختصر کر دے، میرا بیٹا کئی سال پہلے نماز پڑھنے نکلا تھا، آج تک لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ کشمیر کی بچیاں، فلسطین کی بچیاں روزانہ اپنے کتابوں اور بستوں کو اس امید لیے دیکھتی ہیں کہ کل سے وہ بھی سکول جا سکیں۔ جب میرا بھائی مجھے پیار سے دلاسا دیتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بھائی یاد آتا ہے جس کے پاپا اس وطن عزیز کے لیے قربان ہو گئے۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، یوں مکرو ریا سے کام نہ لو، ڈرو خدا سے ہوش کرو، یوں مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر کشمیر کی بچیاں، فلسطین کی بچیاں کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں چلیں گی، اے مصطفیٰ کریم، ان کے پاس طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود ہماری عزتیں لٹتی رہی، ہماری عزتیں کو تار تار کیا جاتا رہا اور یہ تماشائی بنے رہے، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے موت کا سہکا چکنا ہے۔ خدا را آج جو نوجوانوں آج بھاگتے ہیں، آج ہمیں ایک ہونا پڑے گا، آج ایک پلیٹ فارم پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہم عافیہ صدیقی کی بھی آواز بن سکیں، ہم کشمیر کی بچیوں کی آواز بن سکیں، ہم فلسطین کی بچیوں کی آواز بن سکیں۔ تو آخر میں ایک پیغام جو ہے، خاموش سا پیغام ہے، وہ دینا ضرور چاہوں گا۔ ایک پہلے بھائی نے بھی خیر بتا تو دیا ہے، لیکن جب ایک عظیم مشن کے لیے بندہ نکلتا ہے نا، تو پھر جب لوگ مخالفت ضرور کریں، مخالفت کی کوئی بات نہیں، لیکن جو منافقت ہوتی ہے نا، یقین جانے، اور مشن بھی بظاہر بندہ کہے کہ اسلام کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن منافقانہ رویہ یہ کہاں کا یار، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، پھر دل دکھتا ہے۔ آپ سب کے علم ہے کہ ہماری جو بیداری نوجوان کانفرنس تھی، اس کے لیے یہ طلبہ تنظیمیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا یہ ایجنڈا ہے، اس پہ ہم مل کے بات کریں گے، مل کے پلان ترتیب دیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ویلکم کیا، تشریف لائے، لیکن بات یہ ہے، اہل علم و دانش اب آپ تشریف فرما ہے، ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں پروگرام رکھا اسلامک سینٹر کے اندر، ہمیں پرمیشن دی گئی، اس کے بعد ہم نے ایک تنظیم کو دعوت دی
ویلکم کرنے کے لیے ہمارے دوست تشریف لے گئے تو انہوں نے بڑا غلط بہیو کیا، بجائے اس کے اوپر وہ آتے، کیونکہ ہم تو ان کے پاس اس لیے گئے کہ یونیورسٹی کے اندر جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، اب نام اسلامی ہے ہم غیر اسلامی ہوں تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پہ ہے۔ جب ہم گئے اسی رات کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر آن دا ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسی رات کو کنسرٹ ہو رہے تھے، اس کو کسی نے نہیں رکوایا، اس نے ادھر تو کسی نے بات بھی نہیں کی۔ اب ان کی جانب سے اگر ادھر کوئی محفل کی جاتی ہے اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ جو ہے نا وہ اسرائیلی استعمال کی جاتی ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہاں گیا آپ کا اسلام؟ میرا صرف آپ کو یہی پیغام ہے، اصل میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنگا فساد یا لڑائی جھگڑا ہمارا قتل مقصد نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ہماری آپ سے کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہم آپ کی طرف کیوں جاتے، آپ کو کیوں انوائٹ کرتے، کیوں انوائٹ کرتے آپ؟ ہم نے آپ کو انوائٹ کیا کہ آپ تشریف لائیں، لیکن انہوں نے آگے سے ہمارے ذمہ کو جو باتیں کہیں جو اسٹیج پر مناسب نہیں ہیں، میرا ان کے لیے ایز اے سینٹرل پنجاب پریزیڈنٹ ان کو یہی پیغام ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل میں کوئی لکی چھپی باتیں نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلتا ہو نا تو ٹیڑھی کرنا ہمیں بھی آتی ہے، یہ پکی بات، لیکن ہمارا کچھ مشن اور ہے، ہمارا مقصد اور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو دہشت گرد ہے، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بچوں دہشت گرد ہم نہیں ہیں، خدا کی قسم اگر ہم ہوتے تو تم نہ ہوتے، یہ پکی بات ہے، دہشت گرد ہم نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو، اور مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے مین ذمہ داران جو ہیں پنجاب لیول پر بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے بھی بات کی، لیکن آگے سے ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ ہم یہ کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں اگر کروانا چاہتے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے توڑنے کے لیے آپ کو کوئی گیٹ بھی نہیں ملنا تھا، یہ پکی بات ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق نہیں دیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں امن پسندی سکھائی ہے، لیکن یار تم کہاں کھڑے؟ اب ان کے ذمہ داران کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ کہاں کھڑے؟ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے ذمہ داران، مین ذمہ داران سے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، تو ہم تو آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ذمہ داران تو ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ یار یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم میدان عمل میں ہیں اور رہیں گے، اور یہ جو تمہاری بھول ہے انشاءاللہ یہ تو اب لاہور کی اس حال میں ہو رہی ہے نا کانفرنس، ہم مینار پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے آئیں گے اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی اب ہم بڑے اچھے طریقے سے آئیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اور باقی ہمیں انتظامیہ نے پتا کیا کہا، ہمارے اوپر نا بڑا پریشر ہے تو لہٰذا ہم جو ہے نا آپ کی کانفرنس ادھر یونیورسٹی میں نہیں کروا سکتے، تو ڈائریکٹر صاحب آپ کو یہ بھی پیغام ہے، اگر پنجاب یونیورسٹی میں کنسرٹ ہو سکتے ہیں، بےہودہ حرکات ہو سکتی ہیں، ڈانس مجرے ہو سکتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں ہماری شرافت کو کوئی غلط مطلب نہ لینا، اگر ہم کروانا چاہیں تو خدا کی قسم ہم بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو اسلامک سینٹر میں ہماری جو ہے کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ کو کنسرٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کنسرٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف ہے تو ہمارے اس مشن سے تکلیف ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم نے آپ کے سامنے سارا ایجنڈا رکھا کہ ہمارا ایجنڈا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پہ بات کرنا، مسئلے پہ کشمیر پہ بات کرنا، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں ان پہ بات کرنا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں اگر پنجاب یونیورسٹی میں تمام تنظیموں کا حق ہے تو اسی طرح ہمارا بھی حق ہے اور ہم انشاءاللہ لیں گے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور تنظیم
بھی اگر وہ کنسرٹ نہیں کر سکتی، یہ پکی بات ہے۔ بس یہ میرا خیال ہے۔ اب جو ہمارے